اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، بالخصوص جو آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، انسان کا رزق ہے، روزی ہے، اس کو پیدا کرنے میں کل کتنا وقت لگا اور اتنا وقت کیوں لگا، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کل عرض ہوئی۔ مختلف تفاسیر میں یہاں پر ایک روایت نقل کی گئی ہے جو ہمارے لیے بحیثیت ایک دین کی معلومات کے بھی سمجھنی چاہیے ہمیں، اور یہ اندازہ بھی اس سے ہو جاتا ہے کہ انسان ہر کام کو ایک منظم اور مرتب طریقے پہ کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں روایت ہے کہ یہود نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ دنیا کا یہ نظام کتنے دنوں میں پیدا ہوا اور کون سی چیز کس دن پیدا ہوئی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ 2 دن ہو گئے دوستوں۔ تو اتوار کے دن گویا آغاز ہوا اور پیر کے دن غروب پر جا کر زمین کی تکمیل ہو گئی۔ پھر منگل کے دن اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے اوپر نصب فرمایا اور پہاڑوں کے اندر کے جو معدنیات ہے وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئے۔ کون سے دن؟ منگل کے دن، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اتوار اور پیر کے دن تو کیا پیدا فرمائی؟ زمین کو۔ منگل کو اللہ نے پہاڑ پیدا فرمائے، پہاڑوں کو زمین کے اوپر نصب کیا یعنی رکھ دیا اندر، اور جو پہاڑوں کے اندر کے معدنیات ہیں، معدنیات سمجھتے ہیں نا دوستو، پہاڑوں کے اندر کوئلہ بھی ہے، سونا بھی ہے، لوہا بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، نمک بھی ہے، ہر چیز ہے نا۔ یہ تو ایک بہت بڑی دنیا ہے دوستو۔ پہاڑوں کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے، تو وہ بھی اللہ پاک نے منگل کے دن پیدا فرمایا۔ پھر بدھ کے دن اللہ تعالی نے درختوں کو اور پانی کی جھیلوں کو اور خالی بیاباد میدانوں کو پیدا فرمایا۔ درخت جو ہے جیسے جنگلات ہے اور پانی کی جھیلیں ہیں، یہ چیزیں پیدا ہوئی، خالی میدان وغیرہ، یہ کس دن پیدا ہوئی؟ بدھ کے دن پیدا ہوئی۔ جمعرات کے دن اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ جمعے کا دن جب ہوا تو اس دن اللہ پاک نے سورج کو، چاند کو اور تمام ستاروں کو پیدا فرمایا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ سورج، چاند اور ستارے کس دن پیدا ہوئے؟ جمعے کے دن۔ جمعے کا دن ہے نا، جمعے کے دن۔ یہ 3 چیزیں جب پیدا ہوئی تو دن کے ختم ہونے میں 3 ساعات باقی تھی۔ 3 ساعات باقی تھی، یعنی 3 گھڑیاں گویا کہ اس کے اندر باقی تھی۔ اس میں سے 1 ساعت گزری، دوسری ساعت داخل ہوئی، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس دنیا میں جتنی آزمائشیں، مصائب، آفات جو قیامت تک آئیں گی، وہ اللہ پاک نے اس آخری دوسری گھڑی میں پیدا فرما دی۔ تیسری ایک گھڑی آخری رہ گئی، اس میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، اور
ان کے ساتھ ابلیس شیطان کو، اور پھر اس سے حکم دیا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرے، اور اس نے سجدے سے انکار کیا، اور اسی کے نتیجے میں اس کو اللہ پاک کے ہاں سے مردود کیا گیا. یعنی یہ نظام جو بنا اور بعد میں فرشتوں کے سامنے ظاہر ہوا، یہ اس جمعے کے دن کی بالکل آخری گھڑی میں یہ معاملہ بھی طے ہو گیا. بات سمجھ گئے دوست؟ یہ کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن ہو گئے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے فی 6 ایام، کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو اور اس کے پورے نظام کو ہم نے کل کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں کے اندر. 6 دنوں کے اندر ہم نے اس کو پیدا کیا. اتوار کے دن سے آغاز ہوا اور تکمیل کس دن ہوئی؟ جمعے کے دن. بیچ میں کون سا دن رہ گیا؟ ہفتے کے دن ہوا. اس ہفتے کے دن گویا کائنات کے نظام کی تخلیق کا کوئی کام اللہ کے حکم سے نہیں ہوا ہے. یہ پورا نظام اس دن مکمل ہو گیا تھا. اسی بنیاد پر آپ اب دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا دوست. اسی وجہ سے یہود نے جس دن کو اپنے لیے منتخب کیا کہ یہ ہمارا مذہبی دن ہے، عبادت کا خالی دن، چھٹی کا دن، یہود کے ہاں وہ کون سا ہے؟ ہفتے کا دن. عیسائیوں نے، نصارہ نے اپنے لیے جو دن منتخب کیا وہ کون سا ہے؟ اتوار کا دن. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ایک کام کا آغاز ہو رہا تھا، شروع ہو رہا تھا. اس سے اس ذہنی تصور کو سمجھ لیں دوستو، آپ کو سمجھ میں بہت کچھ آ جائے گا کہ کسی بھی کام کی ابتدا کے موقع پر اس دن کو منانے کا تصور یہ نصارہ سے چلا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اس امت کے حصے میں کون سا دن آیا؟ جمعے کا دن آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کا دن وہ دن تھا جس دن اللہ پاک نے اس پورے کائنات کے نظام کی تکمیل فرمائی. اس امت کو یہ سبق دیا گیا کہ ہمارے لیے خوشی، راحت، سکون کا دن وہ ہوگا جس دن انسان اپنے مقصد کو پورا کر لیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ اس لیے یہ جو ایک تصور اور کانسیپٹ ہے نا کہ کسی بھی چیز کے آغاز کو، بنیاد کو، ابتدا کو، پیدائش کو، اس کو لے کر کے اس کی بنیاد پر خوشی منانا اور اس کو ہائی لائٹ کرنا یا اس پر تصور قائم کرنا، یہ تصور اس امت کو نہیں دیا گیا دوستو، یہ نصارہ کا تھا. اس امت کو جو تصور دیا گیا وہ یہ تھا کہ جب آپ کے ذمے جو مقصد ہے، آپ جس دن اس کو پورا کر لیں آپ اس دن کامیاب ہو جائیں. اللہ پاک کائنات کے نظام کو مکمل فرما رہے جمعے کے دن. وہ جمعے کا دن اس امت کو دے دیا گیا جو سب سے بابرکت دن تھا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اللہ پاک نے یہ دن یہود پر پیش کیا، انہوں نے منع کیا اس کو لینے سے. پھر عیسائیوں پر، نصارہ پہ پیش ہوا، انہوں نے بھی اس کو لینے سے انکار کیا. پھر میری امت کے سامنے پیش ہوا اور اللہ نے اس دن کو میری امت کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا، جمعے کے دن کو. اس لیے پچھلی دونوں امتوں کے ذہن میں اس دن کی قبولیت کا تصور نہیں آیا. تو جمعے کا دن ہلکا نہیں ہے دوستو، معمولی نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے. اس لیے دیکھیں ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کے دن کے لیے مستقل احکامات. عام دنوں میں حکم یہ کہ آپ وضو کر کے آئیں، نماز پڑھیں، لیکن جمعے کے دن جمعے کے لیے غسل کرنا، اہتمام کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، چل کر مسجد آنا، وقت سے پہلے آنا، سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، امام کے خطبے کو غور سے سننا، اور غروب سے پہلے اس ساعت اجابت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں اہتمام سے دعائیں کرنا، یہ سب جمعے کے دن رکھی گئی. اس میں ایک سبق ہے، اس میں ایک پیغام ہے کہ یہ دن معمولی نہیں، اللہ پاک نے اس امت کے لیے خاص کر دیا تھا. تو بہرحال
ان آیات سے متعلق یہ ایک جامع حدیث تھی جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا